اللہ تعالیٰ ایک سبب سے ایک مرتبہ کامیاب کریں گے اپنے حکم سے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ اگلی حاجت پیش آوے تو اسی سبب کو یاد کرتا ہے یا مجھے یاد کرتا ہے؟ یوں نہ کہے گا اے اللہ جس طرح تو نے پہلے اپنے عمل سے کامیاب کیا تھا تو اپنے عمل سے کامیاب کر دے، بلکہ یوں کہے گا دعا میں اے اللہ جو اسباب تو نے 1 سال پہلے دیے تھے وہ اسباب دوبارہ دے دے۔ 1 سال پہلے وزیر سے کام کرایا، 1 سال کے بعد پھر کام کوئی حاجت پیش آ گئی، اے اللہ وزیر کے دل میں ڈال دے یہ میرا کام کر دے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو وزیر کے چاہت کے کیسے پابند کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ وزیر کے دل میں ڈال دے یہ کام کر دے۔ چھوٹے بڑے اسباب لوگ اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں حاجت پوری کرنے کے لیے، حالانکہ چاہیے یہ کہ اللہ سے کہو اے اللہ تو یہ حاجت پوری کر دے، اے اللہ تو یہ حاجت پوری کر دے، بجائے اس کے کہ اللہ کو سبب بتلا کر حاجت یاد دلائی جائے اور اللہ کے اسباب کے لیے حاجت کے لیے اسباب مانگے جائیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے حاجت کو مانگو براہ راست۔ عجیب بات ہے، دشمن سے حفاظت کے لیے اللہ سے کوئی سبب یا اللہ سے کوئی ذریعہ نہیں مانگا گیا، کہا گیا اللہم اکفناہم بما شئت۔ سنو دعا ہے اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ تو اپنی قدرت کاملہ اور اپنے اختیار سے تو جس طرح تو چاہے دشمن سے حفاظت کر دے۔ اللہم اکفناہم بما شئت، بما شئت کا مطلب یہ ہے، سنو بات، بما شئت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تجھے کسی سبب کے ساتھ مقید نہیں ہم تجھے کسی سبب کے ساتھ مقید کرنا نہیں سمجھتے کہ تو کسی سبب کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ ارے سنو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قوی مخلوق ملائکہ ہیں، اللہ کی سب سے زیادہ قوی مخلوق ملائکہ ہیں۔ ایک ادنا فرشتہ اگر ایک چیخ مار دے دنیا پر تو ساری دنیا اس کی چیخ کی قوت سے مر کر ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے قوی مخلوق ملائکہ ہیں، لیکن کہیں ملے گا نہیں کہ کسی نبی نے اللہ سے کسی کام کو کرانے کے لیے کسی فرشتے کا مطالبہ کیا ہو، یا اللہ تعالیٰ کو کسی فرشتے کا کسی فرشتے کے استعمال کا مشورہ دیا ہو کہ اے اللہ تو جبرائیل سے یہ کام کرا دے، یا یہ تو بہت دور کی بات ہے اے اللہ تو اس سے کرا دے۔ کہیں یہ بھی نہیں ملے گا کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے اللہ سے فرشتوں کو طلب کیا ہو، اللہ سے فرشتوں کو طلب کیا ہو۔ دیکھو تو صحیح، ملائکہ سب سے قوی مخلوق ہیں، ملائکہ سب سے قوی مخلوق ہیں، لیکن کہیں اس کی مثال نہیں ملے گی کہ کسی نبی نے کسی فرشتے کو اپنی مدد کے لیے اللہ سے طلب کیا ہو۔ حالانکہ کس قدر خطرے کا وقت ہے، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا طے کر لیا ہے، سامنے دیکھتی ہوئی آگ ہے، قرآن نے تو جہیم کہا ہے اس کو، القوہ بن جہیم، جہیم کہتے ہیں گہرائی میں اور چوڑائی میں پھیلی ہوئی آگ، جس کا احاطہ کیا گیا ہو آگ کا دیواروں سے، ایسی آگ جہیم۔ جہنم کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے اور جہیم کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والی آگ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔
جہنم، جہنم کے لیے بھی، اور جہنم ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والی آگ کے لیے بھی جہنم کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں. ایسی آگ کہ جس کو تشبیہ دی جاوے بالکل جہنم کی آگ کے ساتھ، یہ نہیں، اس کو اتنا پھیلایا گیا اور اتنی اونچی دیواریں بنائی گئیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ڈالے جانے کے بعد بچ کر باہر نہ آ سکیں. ایسی آگ. اللہ تعالی نے فرشتے کو بھیج کر اس بات کا امتحان لیا تھا کہ یہ ان سے مدد قبول کرتے ہیں یا نہیں. دیکھو تو صحیح، ایک تو فرشتے کے ذریعے مدد طلب کرنا، ایک تو فرشتے کے ذریعے مدد طلب کرنا، ہم تو اس پر ہیں، ہم تو اس پر ہیں کہ فرشتے کے ذریعے مدد طلب کی جائے، اور وہاں جو فرشتہ مدد کے لیے آیا ہے اس کا انکار ہے کہ نہیں، ہم آپ سے مدد نہیں چاہتے. سنو، یہاں تو مدد کے لیے آنے والے فرشتے کا انکار ہے. جو فرشتہ مدد کے لیے آیا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ سے کہیں گے اے اللہ تو فرشتے بھیج دیں جو یہ کام کر دیں. ارے سنو تو صحیح، اے اللہ کو فرشتہ بھیج دے جو یہ کام کر دے. معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دعاؤں کی قوت کو مخلوق نے سلب کیا ہوا ہے. فرشتے بھی مخلوق ہیں، فرشتے بھی مخلوق ہیں. ہماری دعا کی قوت کو مخلوق نے سلب کیا ہوا ہے، ختم کیا ہوا ہے. اللہ سے یوں کہہ رہا ہے اے اللہ فرشتوں کو بھیجے جو یہ کام کر دیں. نعوذ باللہ، یہ تم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ فرشتوں سے کرائیں گے تو پھر یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ اللہ خود نہیں کریں گے. یہ تمہارے ذہن میں آ گیا اللہ نہیں کریں گے فرشتے سے کرائیں گے تو پھر تم اللہ سے کیا کرا سکتے ہو؟ ہے تم ایک وزیر کے منہ پہ کہتے ہو کہ آپ نہیں کر سکتے، وہ تمہارا کام نہیں کرے گا. ہاں یوں کہتے ہو ایک مرتبہ وزیر کے سامنے کہ آپ کرا دیں گے تو خوش ہو جائے گا کہ ہاں میں کراتا ہوں. تم میرے کرنے کا انکار کرو گے تو میں نہیں کراؤں گا. یہ تو مخلوق کا حال ہے جو بے اختیار ہے. یہ تو اس مخلوق کا حال ہے جو بے اختیار ہے کہ اسے یہ بات برداشت نہیں کہ آپ میرے کرنے کا انکار کریں. ارے سنو تو صحیح، ساری دنیا کے صدر، وزراء، بادشاہ، عہدے دار، ان سب کے ہاتھ میں جو بھی اسباب ہیں تم اگر جا کے کہہ دو آپ کر دیں گے تو خوش ہو جائیں گے، کر دیں گے کام. اور کیوں کہہ دو آپ نہیں کر سکتے تو غصہ آ جائے گا، جاؤ نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت جو قادر مطلق ہیں، غیور ہیں، ایک مرتبہ بھی اگر کہہ دیا خدا نہ کرے کہ فرشتے سے کرا دیجئے تو اللہ تعالیٰ کا جواب یہ ہوگا کہ جاؤ کرا لو فرشتوں سے. نہیں، میں کہنا چاہتا تھا کہ کہیں اس کی مثال نہیں ملے گی کہ کسی نبی نے اللہ سے فرشتے کو طلب کیا ہو اپنی کسی ضرورت کے لیے. کہیں مثال نہیں ملے گی، کہیں مثال نہیں ملے گی کہ فرشتے نے اللہ کو، بندے نے فرشتے کو طلب کیا ہو مدد کے لیے، کہیں مثال نہیں ملے گی. جہاں آئے مدد کے لیے وہاں بھی انکار کر دیا، کہنا آپ کی حاجت نہیں ہے. میرے دوستوں عزیزوں، فرشتے تو غلام ہیں ایمان والوں کے، فرشتے غلام ہیں. اللہ اکبر. جسے غلاموں سے کام لیا جاتا ہے، غلاموں سے کام لیا جاتا ہے، ایمان والوں کے غلام ہیں فرشتے. سنو، بشرط یہ کہ تم اللہ سے براہ راست حاجت کو مانگو، اللہ سے براہ راست حاجت کو مانگو. تو فرشتے اللہ سے خود کہتے ہیں اے اللہ تیرا فلاں بندہ تجھے پکار رہا ہے تو ہمیں اس کی مدد کے لیے بھیج دے. دیکھو کیوں نہیں حدیث پہ غور کرتے، کیوں نہیں غور کرتے روایتوں پر؟ اے اللہ تیرا فلاں بندہ تجھے پکار رہا ہے تو مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے.
آپ جانتے ہیں، قلی کا واقعہ خوب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں فضائل میں. جب اسے ڈاکو قتل کرنے لگا، ارے 2 رکعت نماز پڑھنے لگے، کیا پڑھ لیں. اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار خنجر ہاتھ میں لیے ہوئے کہ بھئی میں تو فلاں آسمان کا فرشتہ ہوں، فلاں آسمان کا فرشتہ ہوں. جب اس نے اللہ کو پکارا تو پھر ہم نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ تو مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے. سوچو تو صحیح، ادریس علیہ السلام نے ایک دن بیٹھے بیٹھے غور کیا کہ ہم اتنا دور ہیں سورج سے، ہم سورج سے اتنا دور ہیں، سورج سے اتنا دور ہم، اور اس کی تپش، اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. تو جو فرشتہ سورج پر مامور ہوگا، یہ فرشتے کے ذمہ ہے سورج کو چلانا، اسے کتنی گرمی لگتی ہوگی، اسے کتنی گرمی لگتی ہوگی. جب ہم اتنی دور سے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پا رہے تو جو فرشتہ سورج پر مامور ہے اسے کتنی گرمی لگتی ہوگی. اے اللہ اس سورج کی گرمی کو کم کر دے، اس فرشتے کے اوپر سے کتنی مشقت میں ہوگا یہ فرشتہ جو سورج کو چلا رہا ہے. اللہ نے ادریس علیہ السلام کے کہنے سے سورج کی تپش کو کم کر دیا، تپش کم کر دیا، سورج کی تپش کو اللہ نے کم کر دیا. سوچو تو صحیح، جب مسلمان کے لیے دعا کرے تو اللہ اتنا جلدی قبول کریں گے. جب ایک ایسی چیز جو بے جان ہے اور غیر انسان مخلوق ہے، جب اس کے لیے اس پر رحم کھانا پھر ایک فرشتہ جو انسانی تکالیف سے خالی ہے، جو تکالیف انسان کے ہیں فرشتوں کو نہیں ہے، اس کے لیے دعا کر رہے کہ اے اللہ یہ فرشتہ جو سورج پر مامور ہے اسے کتنی گرمی لگتی ہوگی، تو اس سورج کی گرمی کو کم کر دے اس فرشتے سے، تاکہ اس فرشتے کو راحت ہو. گرمی کم ہو گئی. فرشتے نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ مجھے گرمی کم محسوس ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ ہمارا ایک بندہ ہے دنیا میں، ادریس، دنیا میں ہمارا ایک بندہ ہے ادریس، اس کی دعا پر ہم نے، اس کے کہنے پر ہم نے تم سے سورج کی گرمی کو کم کر دیا. اے اللہ میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس ادریس کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے آپ سے کہہ کر میرے لیے سورج کی گرمی کو کم کرا دیا، تو مجھے ان کی ملاقات کے لیے بھیج دے کہ جاؤ مل کے آؤ. فرشتہ آیا ادریس السلام کے پاس، میں وہ فرشتہ ہوں جو سورج پر مامور ہے، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کیوں؟ کہ آپ کو مجھ پر احسان ہے. کیا احسان ہے؟ کہ آپ نے اللہ سے کہا ہوگا کہ سورج کی گرمی کم کر دے اس کے فرشتے سے جو اس پر مامور ہے. مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کی ملاقات کے لیے، لیکن آپ کا مجھ پہ احسان ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ پر احسان کروں، چاہتا ہوں آپ پر احسان. بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ ادریس علیہ السلام نے کہا بس چاہتے کیا، تم آسمان کے فرشتے ہو، ہمیں آسمان کی سیر کرا دو، آسمان کی سیر کرا دو. انہوں نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ تیرا بندہ ادریس، اس کا مجھ پہ احسان ہے، میں نے اسے پوچھ لیا کہ آپ کس کام آ سکتا ہوں، یہ کہتے ہیں آسمان کی سیر کرا دو. اللہ نے اجازت دے دی، کرا دو. لے کے چلے، اللہ اکبر، سارے دکھلائے، سارا غیب کا نظام دکھلایا. روایت میں ہے کہ فرمایا کہ پہلے جنت دیکھو گے جہنم، کہ پہلے جہنم دکھلاؤ. جہنم دیکھی، پلسرات دیکھا، سارا عذاب دیکھا،
پھر وہاں سے گئے جنت کی طرف، سب کی جنتیں دیکھی، پوچھا میری جنت کون سی؟ کہ یہ آپ کی جنت، یہ والی آپ کی جنت ہے، کہ اندر سے دیکھ لیں، کہ ہاں دیکھ تو لیں لیکن ابھی تو داخلہ نہیں ہے، ابھی تو آپ دنیا میں جائیں گے، پھر دنیا میں جانے کے بعد موت آئے گی اپنے وقت پر، پھر حشر ہوگا، جب ہوگا قیامت قائم ہوگی، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا جنت میں جانے کا، کہ دیکھ تو لیں، کہ ہاں دیکھ لیں۔ اندر داخل ہوئے، داخل ہو کے وہاں بیٹھ گئے، جنت میں جا کر بیٹھ گئے۔ بہت کہا فرشتے نے چلو اٹھو، وقت پورا ہو گیا، مجھے بھی جانا ہے اپنے کام پر، میں تو سورج کو چھوڑ کے آیا نا آپ کے پاس، مجھے جانا ہے اپنے ڈیوٹی پر۔ کیوں بھائی ڈیوٹی جاتے ہیں نا سارے کام چھوڑ کر، مجھے جانا ہے ڈیوٹی پر، چلیے۔ کہ چلیے کہاں؟ اللہ نے تو فرمایا جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ جنت میں داخل ہو جائے گا یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ آپ مجھے کیسے نکال رہے؟ فرشتے نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے موت آئے گی پھر اس کے بعد جنت کا داخلہ ہوگا۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، اللہ نے تو یہ بھی تو کہا ہے کہ جنت میں داخل ہوگا اس پہ موت ہی نہیں آئے گی، اس پر موت آئے گی نہیں، جنت میں داخل ہو جائے گا اس پر موت ہی نہیں آئے گی۔ فرشتے نے کہا دیکھیے اللہ تعالی نے قسم کھا لی ہے اور لازم کر لیا ہے اپنے ذمہ اللہ نے کہ کسی کو جنت میں داخل کریں گے نہیں جب تک اس کو جہنم سے نہ گزار لیں۔ ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا طے شدہ فیصلہ ہے کہ جہنم سے گزاریں گے، پھر جنت میں داخل کریں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کہنے لگے اسی لیے پہلے جہنم پہ گیا تھا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ پہلے جہنم سے گزرنا ہوگا، اسی لیے میں پہلے جہنم سے گزر کر آیا۔ یہاں یہ ہر جواب ایسا دیا کہ فرشتہ جو ہے وہ لاجواب ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے ادریس کو یہیں رہنے دو۔ اللہ ورفعناہ مکانا علیہ، ادریس علیہ السلام کو ہم نے بڑے اونچے مقام پر پہنچا دیا۔ رفعناہ، میں تو ساری بات اس طرح کے لیے عرض کر رہا تھا کہ ملائکہ وہ تو انسانوں کے غلام ہیں، امام والوں کے غلام ہیں۔ ہاں اسے صاف کہا فرشتے نے جس نے آ کر ڈاکو کو قتل کیا تھا کہ میں ہر اس بندے کا غلام ہوں، میں ہر اس مومن کا غلام ہوں جو اللہ تعالیٰ کو بے چین ہو کر پکارے۔ سارے جتنا بھی ظاہری نظام ہے اس میں اصل فرشتے ہی پھیلے ہوئے ہیں، لیکن مصیبت ہماری یہ ہے سب سے بڑی اور سب سے بڑا اندھاپن یہ ہے ہمارا سب کا کہ ظاہری طور پر ان سارے عہدوں پر اور ان سارے اسباب پر اور ان ساری کائنات کی شکلوں پر جو انسان مامور ہیں ہم ان کو اصل سمجھتے ہیں، حالانکہ سارا کائنات کا نظام اللہ تعالی نے فرشتوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ سارا کائنات کا نظام یہ اللہ کے احکام کو توڑ کر اللہ کی اصل مخلوق کو تو مخالف کر لیتے ہیں، اللہ کی اصل مخلوق کو تو مخالف کر لیتے ہیں۔ جو مخلوق بے اختیار ہے ان کو با اختیار سمجھتے ہیں۔ ساری دنیا کے صدر، وزراء، ساری دنیا کے ڈاکٹر اور عمراء اور ساری دنیا کے تجربے کار اور مالدار ہم سمجھتے ہیں معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ ان ساری کائنات کے نقشوں میں اللہ اکبر جب ایک بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور اس قطرے سے جو بھی خیر وجود میں آنی ہے اس خیر کو اس بندے کی تک پہنچانے تک یہ فرشتہ اس بارش کے قطرے کے ساتھ لگا ہوا ہے، چاہے وہ بارش کے قطرے سے کوئی دانہ وجود میں آئے یا کوئی بھی غذا وجود میں آئے یا کوئی بھی خیر وجود میں آئے یا اس بارش کے قطرے سے
کسی کے حق کو تر کرنا، یہ قیاس کا بجھانا ہی وجود میں آئے، جب تک یہ فرشتہ اس قطرے کو اس جگہ نہیں پہنچا دے گا اللہ کی طرف سے اس فرشتے کا کام پورا نہیں ہوگا، میری ذمہ ہے پہنچانا۔ اگر یقین کیا جائے اس پر، جسے میں عرض کر رہا نا ساری بات ایمان بالغیب، کہ اگر یقین کیا جائے کہ سارے نظام کائنات میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر چیز پر اللہ کی مخلوق فرشتوں کا قبضہ ہے، مگر یہ ہمارے صبح شام تک کے الفاظ ہیں، فلاں ملک پر فلاں کا قبضہ ہے، فلاں ملک پر فلاں کا قبضہ ہے، گواہ پر ان کا قبضہ ہے، اسپتال پر ان کا قبضہ ہے، مال پر ان کا قبضہ ہے۔ لو جی، جب ساری کائنات میں اللہ اور اس کے ملائکہ کو قابض نہ سمجھ کر ہم اپنے جیسے انسانوں کو قابض سمجھیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان سے اپنا حق لینے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی نہ جاوے گا، سارے آپس میں جھگڑیں گے اس بات پر کہ تیرا قبضہ ہے، وہ کہ تیرا قبضہ ہے، حالانکہ جو مالک ہے اصل اس کا قبضہ ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، بات ساری یہ ہوئی کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ کائنات کے نقشوں میں کسی بھی چیز کا تصور کر لینا یہ دعا کی قوت کو سلب کر لے گا۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ اللہ سے اسباب مانگتے ہیں بجائے حاجت کو مانگنے کے، کیونکہ اس طرح وہ سمجھتے ہیں اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اسباب کا اور اللہ اس کے مطابق کریں گے۔ ہائے توبہ توبہ توبہ! اللہ جو با اختیار ہیں، اللہ تعالیٰ کی اختیارات کو اسباب کا پابند بنانا اللہ کو بے اختیار کرنا، اللہ کو بے اختیار کرنا ہے، اللہ کو بے اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی سبب کا پابند بنانا یا یہ بھی کہنا کہ اللہ کا ضابطہ ہے کائنات، یہ اللہ کو بے اختیار کرنا ہے۔ اگر یوں بھی کہہ دیا کہ کائنات اللہ کا ضابطہ ہے تب بھی اللہ کو بے اختیار کر دیا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو جہنم میں ڈال دیں تو کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی سمدیت کا تقاضا یہ ہے۔ انبیاء ایسے کانپتے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، ہر ایک ڈر رہا ہوگا اور ہر ایک یہ چاہے گا کہ کوئی میرے پاس سفارش لے کر نہ آوے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت کے غصے کو ہر نبی براہ راست اپنے لیے سمجھیں گے۔ ہر نبی براہ راست اللہ کے غصے کو اپنے لیے سمجھیں گے، ہر نبی اللہ کے غصے کو اپنے لیے سمجھے گا۔ ہر نبی قیامت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی اپنی امتوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس مت آنا سفارش لے کر، اس لیے کہ ہم اللہ کے سامنے بول ہی نہیں سکتے۔ آج ہمارے لیے تو اپنے لیے سفارش کرنے کی ہمت نہیں گناہوں کی وجہ سے، کہ جائے کہ ہم دوسروں کی سفارش کریں۔ سوچو تو صحیح، اللہ سارے نبیوں کو جہنم میں ڈال دیں، کوئی چوں کرنے والا نہیں ہے۔ سمجھیے اس کا تقاضا یہی ہے، اللہ سب کو جنت میں داخل کر لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسے کلی اختیار ہے، اسے کلی اختیار ہے۔ یہ خیال باطل خیال ہے کہ اللہ نے کائنات کو، تو اللہ تعالیٰ تو نظام آخرت میں بھی با اختیار ہیں، تم نظام کائنات میں اللہ کو بے اختیار سمجھتے ہو۔ اللہ اکبر! تم کائنات کے نظام میں کہتے ہو صدر کا اختیار ہے، وزیر کا اختیار ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو نظام آخرت کے اعتبار سے با اختیار ہیں۔ تو جو نظام کائنات جس کو ختم کرنا ہے اس میں نعوذ باللہ اللہ کا اختیار کسی سب کا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے اختیار تو فرشتوں کا بھی پابند نہیں ہے جن کو اللہ نے کام ان کے ذمہ کیا ہے۔ فرشتے کو متعین کیا پانی پر، تمہیں اتنی بارش، اتنا سیلاب فلاں صوبے میں لانا ہے، اتنا پانی یہاں چھوڑنا ہے، اتنا پانی یہاں چھوڑنا ہے۔ یہ بیچارے بند لگانے والے، جگہ جگہ پل بنانے والے، یہ تو بیچارہ بہت ہی چھوٹا سا نظام ہے، یوں سمجھتے ہیں جہاں ہم چاہیں گے پانی چھوڑ دیں گے۔ اب یہ بیچارے اس زمانے کے مسلمان یہ جا کے خوشامد کریں گے حکومت کی کہ بھائی پانی ہماری طرف چھوڑ دو، کوئی کہ نہیں جی فلاں صوبے کی ضرورت ہے، تم اتنے پیسے لوگے تو چھوڑ دیں گے۔ یہ تو دھکے کھاتے وہ پھرتے ہیں جو سمجھتے ہیں مخلوق کے ہاتھ میں نظام ہے۔ اگر سمجھتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں نظام ہے تو جب چاہتے اللہ سے بارش لیتے،
جب چاہتے بارش دیتے. اگر آ جائے سیلاب تو ان کے پاس کوئی علاج نہیں. وہ اللہ کی شان. فرشتے کو ذمہ کیا پانی کا نظام. اگر فرشتے کو اس بات کا خیال بھی آ جائے کہ میں اپنے اختیار سے جب چاہوں گا پانی کو چھوڑوں گا، جب چاہوں گا روک لوں گا. ہاں اگر تم خادم بن کر غلام بن کے کام کرو تو ہم تمہیں رکھیں گے. اور اگر تمہیں ذرا بھی خیال آ گیا اس بات کا کہ پانی پر مجھے اختیار ہے، سنو تو صحیح، فرشتے کی بات ہو رہی ہے. اگر تمہیں ذرا بھی خیال آ گیا اس بات کا کہ پانی پر میرا اختیار ہے، فرشتے سے کہا جا رہا ہے اگر تمہیں ذرا بھی خیال آ گیا اس بات کا کہ پانی پر مجھے اختیار ہے. حالانکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں اور فرمانبردار